ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. کیا وقت ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب أساسي، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں، شاید 2 سال پہلے یہاں آیا تھا. آپ حضرات کی محبت کو دیکھ کر کے، طلب اور شوق اور ذوق کو دینی دے کر کے بہت مسرت ہوئی تھی. اس موقع پر میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، بلا ساخت، کوئی تکلف نہیں، یوں ہی بات ذہن میں آئی، حدیث ذہن میں آئی، میں نے اس کی تلاوت کی. وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہوئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. محبت کا وہ مقام ہے کہ باہم جو انسان محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ کی محبت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بڑھ کر کی کون سی نعمت ہو سکتی ہے. باپ کوئی محبت کرتا ہے، آدمی فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کوئی شیخ محبت کرتا ہے، آدمی فخر محسوس کرتا ہے کہ ہمارے شیخ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرے تو کبھی خوشی کا مقام ہے. اسی بنا پر ہمارے مشائخ نقشبندیاں کہتے سوال کیا گیا ہے، الہی مقصود من توئی و رضائے تو،
محبت و معرفت خود بدے، محبت کا نام آیا حضرات کے یہاں بہت اس کا مقام ہے اس شعر کا. چنانچہ حضرت شوال اللہ صاحب بہت ہی دیر بھی لکھتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملا اس دعا سے ملا. الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. محبت بھی ہے، معرفت ہی نہیں بلکہ اپنی محبت عطا فرمائی. جس دل میں اللہ کی محبت ہے دل کا کیا پوچھنا ہے. دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، معلوم ہے کیسے لوگ زندہ ہیں. یہ سب باتیں بھی سننے سنانے کی، یہ حقائق ہیں. ہم رسوم میں اب تک ہیں، الفاظ میں اب تک ہیں، معانی میں پہنچے ہی نہیں. خواجہ محمد معصوم حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے تھے، قطب الاقطاب خود تھے. اورنگزیب علی رحمہ سے بیعت تھے. 7,000 ان کے خلیفہ تھے. 7,000 ہندوستان میں 7,000 خلیفہ تھے، اور مریدین کی تو حد ہی نہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ کیسے زندہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نواز دے. اسی لیے دعا کی جاتی ہے بار بار. حضرات نقشبندیہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرات چشتیہ نہ کرے کچھ نہیں. وہ تو جو چیز ہے حقیقی وہ تو سب کے لیے ہے. الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو. دعاؤں کو ذرا سے یاد بھی کریے آپ تاکہ سلسلہ چلے. حرمت رہتی ہے جو آپ کبھی مطلب سنا ہوگا آپ نے. ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے، ورد زبان رکھنا چاہیے. الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو، محبت و معرفت خود ملے. اپنی محبت دیجیے، اپنی معرفت دیجیے. اسی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے انسان بھیجا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کب موت چاہتے ہیں؟ بچپن میں بالکل، یہ جوانی میں، بڑھاپے میں. کہا بھائی مجھے تو پسند ہے کہ میں جوانی میں مروں. موت جوانی میں آوے، بڑھاپے میں آوے، بچپن میں نہیں. لوگوں نے اشکال کیا ہوگا تو جواب دیا کہ بچپنے میں مرنے سے، گناہ سے تو آدمی بچے گا، یہ معصوم ہے، لیکن معرفت سے تو معروم رہے گا. اور جوانی بڑھاپے میں جو مرے گا تو گناہ سے تو نہیں بچ سکتا، لیکن معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی. تو میں معرفت کو ترجیح دیتا ہوں بچپن میں مرنے سے، تاکہ عمر زیادہ ہوگی تو معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معرفت. بالوں نے تو تشریح کر دیا مولانا نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن سے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں. بعد علماء نے تشریح کیا لیعرفون، تاکہ میری معرفت حاصل کریں. اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی عبادت کوئی کم نہیں کہ اس کی تشریح آپ معرفت سے کریں. عبادت بڑی چیز ہے. بہرحال انہوں نے فرمایا، اس پر میں نے کہا معرفت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے دعا کرائی جاتی ہے. محبت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے جس کو محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے محبت، تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت دے دے بہت بڑی نعمت اس کو عطا فرما دی. اس بنا پر اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسے اور دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، اس کی بھی دعا کرنا ہے. اللہ اپنی محبت سے نواز دے، اپنی معرفت سے نواز دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو زائد عمر بکر
بال بچوں کی محبت آئی ہے، چاہتا بھی ہے کہ محبت آوے، اور نہیں چاہتا تو اللہ کی محبت نہیں چاہتا. اے کہ صبرت نیس از فرزند اے کہ صبرت نیس از فرزند و زن، صبر تو داری رب ظلمنن. تم کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں تو اللہ سے کیسے صبر آ رہا ہے؟ ذرا تصور کریں، ہم لوگ سوچیں کتنی محبت ہے. غور کرنا چاہیے. محبت اگر ہے تو اس میں کے بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ باطنی چیزیں ہیں. نہیں ہے تو اللہ سے محبت مانگو. اے اللہ ہم کو محبت اپنی عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے. یہ سب چیزیں مانگنے کی ہے، ساری دنیاوی چیزیں ہی نہیں مانگنے کی ہے. اصل چیز تو یہی ہے. مولانا لکھتے ہیں باہم جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایک چیز بنے گی محراب نما. انبیاء اولیاء رش کریں گے. کہا جائے گا، پوچھیں گے کس کا یہ قبہ ہے؟ قبے کا جائے گا، کہا یہ وہ لوگ ان لوگوں کا قبہ ہے جو باہم محبت کرتے تھے. یہ سب چیزیں آخرت میں ہیں، مجھ صاحب لکھی ہوئی نہیں، واقع ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں کا استحضار. اصل ایمان مولانا یہی ہے. ایمان رسمی سے نکلو، ایمان حقیقی میں آؤ. اس کے بھی درجات ہیں. ولیل ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات پڑھا ہوگا امام غزالی نے. ولیل ایمان درجات اجراء شہادتین علی اللسان، یہ پہلا درجہ ہے. شہادتین کو جاری کرنا زبان پر، یہ کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے ایمان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو انوار ہیں وہ منتظر، یعنی اس کا انتظار کرنے والا بن جائے. معلوم ہوا کہ ایمان کے درجات ہیں، اس کے انوار ہیں، اس کے فیوز ہیں، اس کے برکات ہیں. یہ رہے گا تب تو مانگو گے. علم ہی نہیں تو مانگو گے کیا؟ علم نور ایمان دیا جاتا ہے. پل صراط بھی نور ایمان لے جائے گا، اس کو پار کرائے گا. ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے نور ایمان یہ لے جائے گا. اللہ ہم کو اس نور سے یہاں پر باہر فرمائے. یہی کا نور وہاں کام آئے گا. ایمان جتنا زیادہ ایمان ہوگا اسی درجے میں تیزی سے لوگ نکل جائیں گے. ایمان میں اگر کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کٹ کے نیچے گر جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان حب الہی، اللہ کی محبت ایمان کے مقتضیات میں سے ہے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں ایمان کی قدر کرو، اس کے ساتھ ساتھ محبت پیدا کرو. آج بڑے بڑے لوگ میرے دوست آ گئے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں میں آ گئے ہیں جن کو آنا نہیں چاہیے تھا. اس میں ایمان کے ساتھ وہ چیز جمع نہیں ہو سکتی. لیکن اپنے ایمان کی قدر نہیں، اللہ سے نسبت کی قدر نہیں، اللہ کی معرفت کی قدر نہیں. بہت برا حال ہم لوگوں کا. لوگ تو دوسرے اور گناہوں کے رونا رو رہے ہیں. یہ اہل اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب نتیجہ اس بات کا ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. جس سے محبت کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے. کہتے ہیں محب جو ہے اپنے محبوب کی محبت کے بنا پر نافرمانی کرتا ہے. ان المحب لا یحب، محب جو ہے محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا. آج اللہ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے، رسول کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ سے محبت نہیں ہے. اس بنا پر اللہ سے محبت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. عبادت، محبت، تقوی، طاعت، یہ سب چیزیں مطلوب شرعی ہے. شریعت سے یہ مطلوب ہے. جیسے اور کھانا پینا یہ سب مطلوب ہے، اسی طریقے سے یہ بھی مطلوب ہے اور سب کے لیے ہے. صرف یہ نہیں کہ پڑھے لکھے مولوی لوگوں کے لیے اور خانقاہ کے لوگوں کے لیے، سب کے، بازار والوں کے لیے بھی ہے. بازار میں صحابہ بیٹھتے تھے،
کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال ایسے ہیں جو تاجر ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ہے کہ نہیں آئے؟ رجال لا تلہیہم تجارت. ایسے رجال ہیں جو دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا سودا سلوک اللہ سے غافل نہیں کرتا ہے. کیسا حال تھا. ہمارے مجلس صاحب بہت بڑے آدمی تھے. حضرت شاہ عبداللہ محدود دہلوی کچھ اختلاف کرتے تھے ان سے. جب وہ یہ باتیں کہتے تھے بڑی بڑی اونچی اونچی, تو شیخ عبداللہ دہلوی نے ان کو منع کیا ہے کہ تمہارے مشائخ نے یہ باتیں نہیں کی, تم کیوں کہتے ہو. بڑے تھے, آئے تھے. پھر دیکھا کہ وہ تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں, کوئی ان کے اندر غلطی بھی نہیں, پکڑ بھی نہیں سکتا. خود میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فعال نکالا, قرآن شریف کو کھولا. قرآن شریف میں جو کھولا ہے یہی آیت نکلی سامنے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ رجال ہیں, ان لوگوں میں سے مجلس صاحب ہیں جن کو بیع اور شرع غافل کرنے والی نہیں ہے. بس مان گئے, اور اتنا عمدہ پھر خطری کا ہے کہ مکتوبات ہے مجددیہ میں شائع ہے آخر میں, اس کو اتنا عمدہ لکھا. مان گئے, حق پرست تھے محدث دہلوی. اس وجہ سے جب حق کو پہچان لیا مان لیا. یہ نہیں کہ کتنے کسی کے کمالات کو دیکھے اور نہ مانے, یہ تو ہر دھرمی ہے, یہ تو ہر دھرمی ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ مجدد کا یہ منصب ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال اللہ کی محبت بہت بڑی بات ہے. اللہ کا تعلق, اللہ کی نسبت, یہ سب بہت بڑی بات ہے. سب نماز روزے کی باتیں سنتے ہو, سننا ہی چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ باتیں بھی جو در حقیقت حقیقی ہیں اور قیامت میں کام آنے والی ہیں. اور نماز روزے کا بھی اسی سے تعلق ہے. اگر نماز روزے کا تعلق محبت سے ہو گیا تو نماز کیا ہوگی؟ اللہ تک پہنچانے والی نماز ہو جائے گی. اللہ سے تعلق ہے, ہو گیا. تلاوت میں تم کو کہاں سے کہاں وہ محبت پہنچا دے گی. آج اس کی کمی ہے, بہت کمی ہے. ایک بزرگ کے یہاں گئے ایک شخص, کہا حضرت جنگل میں بیابان میں گئے تھے, پڑے ہوئے تھے. کہا اینو مونسو کا, آپ کا مونس کون ہے؟ فرمایا ہاں قرآن کی طرف خطاب کیا, یہ میرا مونس ہے, وانس ہے. جنگل بیابان میں ہے, غار میں ہے. مونس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام مونس ہے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں ان چیزوں کی طرف بھی اتفاق کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے. اللہ کی محبت فرض عین ہے, معلوم بھی نہیں کہ فرض عین ہے. صاحب فتح الباری لکھتے ہیں محبت اللہ علی قسمین, اللہ کی محبت دو قسم پر ہے, فرض و ندب. فرض ہے اور مندوب ہے, مستحب ہے. فرض اتنی محبت ہے کہ اللہ کے حقوق جو ہے اس کو ادا کرے. فرض مندوب جو ہے کہ مستحبات پر بھی عمل کرے. کوئی بات زبان سے ایسی جو خراب ہے اولا وہ بھی نہ کہے, یہ مندوب ہے. لیکن فرض ہونا ثابت ہو گیا ہے. صاحب فتح الباری جو محدث ہیں, امام بخاری کتاب کے شارح ہیں, وہی لکھا ہے. اس بنا پر ان چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ دینی کی بات ہے, تھوڑی سی اونچی ہے, لیکن در حقیقت یہ سب کو سمجھ میں والی بات یہ ہے. سب جانتے ہیں کہ ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے, وہاں تو سمجھ میں آتا ہی نہیں. جب ماں باپ سے محبت کی جا سکتی ہے اور ضروری ہے, تو اللہ رسول سے محبت نہیں کی جا سکتی. ماں باپ کے احسانات خارجی وجود لانے میں ماں باپ ہیں, اور حقیقی وجود لانے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہے. تم کو ایمان سے جو مرصع کیا یہ خارجی نہیں ہے, روحانی دولت ہے. وہ تو جسمانی وجود کا ذریعہ ہے, اور نبی اور وہ تو حقیقی وجود کا ذریعہ ہوتا ہے. اس بنا پر اللہ سے محبت, اللہ سے نسبت بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کے اندر پیدا کرے. دل میں کڑھن بھی رہتی ہے,
افسوس بھی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے مرصع فرما دے. زندگی اسی میں کٹی ہے, یہی سنتے یہی بولتے زندگی. وہاں شاہ اللہ صاحب اس کے امام تھے. تمام علماء دیوبند سہارنپور کے اساتذہ بھی جھک گئے جا کر انہی مضامین کی وجہ سے جھک گئے. علامہ نے کہا میرے سامنے بن کے, منی وسیع اللہ اس بوڑھے استاد پر رحم کرو. استاد تھے علامہ ابراہیم. وہ دولت ایسی ہے کہ جس کے لیے جھکا ہی جاتا ہے. دارالعلوم سے سفر ختم کر دیا تھا منقطع کہ دارالعلوم دیوبند سے سفر ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے درمیان میں وفات ہو جائے, موت آ جائے, تو پھر مزار قاسمی میں ہم نہیں داخل ہو سکیں گے. اس بنا پر ترک کر دیا تھا. لیکن نسبت میں اللہ کی فرضیت کو سوچ کر کے انہوں نے سفر کیا الہ آباد کا, وہاں شاہ اللہ کے پاس. اس کے لیے سفر کیا انہوں نے باقاعدہ. وہ دولت تھی. اب ہم نہ سمجھیں تو وہاں سمجھ میں آ جائے گا, یہاں نہ سمجھو ایبر کا اعتراض کرو. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے, اس محبت سے آراستہ پیراستہ فرمائے. سب جتنے مجاہدات ہیں, چاہے رمضان ہو, چاہے حج ہو, چاہے کچھ بھی ہو, سب اسی محبت کے تحصیل کے لیے, اسی نسبت کے تحصیل کے سب مجاہدات اور ریاضات ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نسبت صوفیہ غنیمت ہے صبح. صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے, بہت بڑی غنیمت ہے. اس کے فرضیت کے قائل ہیں. علامہ اقبال بھی لکھ کے بھیجا, اس نے اس عبارت کو منہ نے نقل کیا. اس بنا پر ہم شما کو محبت کی جیسے قدر, والد کی محبت کی قدر ہے, ماں باپ کی محبت کی قدر ہے, بیوی بچوں کی قدر ہے, اللہ کی محبت کی قدر ہونی چاہیے. اپنے اندر کمی دیکھے تو اس کا سوال کرے. اللہ انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں. حدیث ہے کہ نہیں, دعا ہے. دعا اللہ انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے محبین سے محبت کرنا چاہیے. اللہ انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. ایسے اعمال کی محبت چاہ جو ہم کو اللہ تک پہنچا دیں. کوئی بات ہے تب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے علم طلب کیا, محبت طلب کیا, یہ سب جیسے علم نسبت ویسی محبت کا سوال کیا, بلکہ اور بڑھ چڑھ کے سوال کیا. اللہ انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. اللہ تعالیٰ کی محبت بہت بڑی بات. اس کی کمی ہے جس کی بنا پر نماز بھی چھوڑتی ہے, ذکر بھی چھوڑتا ہے, زبان درازی بھی ہوتی ہے. اگر اللہ سے محبت ہو تو آدمی کی زبان بھی قابو میں رہے گی, دل بھی قابو میں رہے گا. اس بنا پر محبت الہی کی قدر کرو اور مانگو, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے. الحب, یہی لفظ ہے, الحب اساسی, محبت میری اساس ہے. دیوار کی کیا اساس جو ہے کھمبا یہاں ہو تو کہا جائے کہ اساس ہی نہیں رہے گا تو عمارت ہے. اسی طریقے سے محبت جب اساس ہے تو محبت کرانا ضروری ہے. بغیر اس کے میرے دوستوں بنیاد قائم نہیں رہ سکتے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحب اساسی. اور ایک لفظ اور فرمائی
العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے، اپنے کو کمتر سمجھنا یہ فخر کی بات ہے، بڑا سمجھنا فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی روپیہ ہو گیا تو فخر کرنے لگے، بلکہ غرور کرنے لگے، تھوڑا سا علم آ گیا کچھ حاشیہ واشیہ دے کر کے سمجھے کہ ہم سے بڑے کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عبادت تہجد پڑھنے لگے، کہیں ادھر ادھر نکل کے دین کا کام کرنے لگے، سمجھے بڑے آدمی ہے۔ نہیں، ہزار عمل ہو اپنے کو کچھ نہ سمجھو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں آئے گا، کوئی شخص۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، مگر نظر نہ رکھے عمل پر، یہ مطلب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بندگی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عمل سے آدمی بندہ جائے گا جنت میں، الا الذین آمنوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں، عمل سے کوئی نہیں جائے گا۔ اس کی تصدیق کیا ہے؟ مولانا ابراہیم صاحب سامنے ہمارے بیان کیا، اس کی تصدیق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، محب تھے، اس بنا پر اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے لیے جو بھی کیا جائے وہ کم ہی ہے، یہ عبدیت کا تقاضا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی عمل کرو گے ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو ابھی پہلی مرتبہ پڑھا میں نے، ابھی ایک بار زبان پہ جاری ہو گیا، اس کے استدلال میں میں نے پڑھا ہے کہ جو ذرہ برابر خیر دیکھے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ بیان کرتا ہوں، یہ آپ نے شاید سنا ہو، لیکن یہ مثال سب سے واضح ہے۔ خیر ذرہ کے برابر کوئی خیر اور نیکی کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ یہاں تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ عمل کا ڈھیر لگا دو کبھی کچھ سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معرفت تھی کہ اللہ آپ کے سامنے ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے، اس وقت بھی ہم آپ کے رحمت ہی کو امیدوار رہیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہزار مشغولیت میں ہے لیکن میرے لیے وقت نکالتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے تو میں کیوں نہیں اس کو دوں؟ وہ مقام ربوبیت سے اللہ بول رہا ہے، اور وہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت پہ بول رہے ہیں۔ عبد کا تقاضا ہے کہ اپنی خدمت کو کچھ نہ سمجھے، رب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر خدمت کو اس کو جزا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو طاعت کی توفیق دے، اس پر نظر نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق دیا، آپ نے کوئی عمل کر لیا تو فخر کی کیا بات ہے، اور زیادہ کوشش کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو پیدا کیا ہے، اعمال کا مکلف بنایا ہے، محبت کا مکلف بنایا ہے، خشیت کا خاشعون، خشیت کے لفظ ہے یہ اللہ کے بندے جو خشوع اختیار کرتے ہیں، تعریف کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ خشیت ایک محمود صفت ہے، اچھی صفت ہے، ڈر محمود صفت اچھی صفت ہے، محبت اچھی صفت ہے۔ جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، خشیت ہوگی، کیا گناہ کے قریب جائے گا؟ کیا کوئی طاعت کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، طاعت کرے یا نہ کرے لیکن قریب گناہ کے نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ چھوٹا گناہ کر لو، نہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض عین ہے۔ پہلی مرتبہ میں آیا تو آپ لوگوں کی محبت دے کر کے اس پر کلام کیا تھا، اس وقت پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس محبت کو مزید فرمائے، اس محبت کی ہم کو آپ کو قدر کرنے کی توفیق برابر فرمائے کہ باہم محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ کسی ملک میں ایسے جمع نہیں ہوتے لوگ، یہی ملک ہندوستان پاکستان ہے جو دین کے لیے اتنے جمع ہوتے ہیں اور کہیں جمع ہوتے ہیں اس انداز سے۔ سب علماء بھی عوام کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، علماء بھی جو وہ ہے بہت کم ہوتا ہے۔ اس بنا پر وہاں کے عوام دین جانتی نہیں جانتے دین کیا چیز ہے۔ کچھ علماء ہیں لیکن عوام میں دین نہیں آیا ہے،
کیونکہ اپنے علماء سے ان کو تعلق نہیں ہے. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو میرے دوستوں اس چیز کو دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنے اعمال کے کرنے کی توفیق دیجیے. اور اس کے لیے چونکہ محبت کی ضرورت ہے, خشیت کی ضرورت ہے, اس بنا پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور خشیت بھی عطا فرمائے. کیونکہ کوئی عمل جو کرتا ہے یا تو محبت کی بنا پر کرتا ہے یا خشیت کی بنا پر کرتا ہے, دونوں کی ضرورت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر عطا فرمائے, قدر کی توفیق. تو یہ میں نے ذہن میں مضمون آیا, میں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے. جب بنیاد ہے تو پھر اس بنیاد کو ہم کو آپ کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں. یہ دفعہ گجرات میں کوئی ایسی بات ہوئی, میں نے کہا نبی تمہارا یہ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں. نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحب اساسی, بتلاؤ اللہ یہ فرما رہے ہیں, نبی یہ فرما رہے ہیں, اور تم مخالفت میں ہمارے آمادہ ہو. چپ ہو گئے. اب اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا کیا ہوا, سب آگے بڑھ گئے مجمع میں. میں نے کہا میں آیا ہوں الہ آباد سے آیا ہوں, تم کو دین سکھانے کے لیے آیا ہوں, دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں. اگر کوئی بدتمیزی تم نے کیا تو 100 سال تک پیچھے ہو جاؤ گے, سمجھ لینا. باقی سب بیٹھ کے مجمع میں حملہ آور تھے, وہ دعا ہونے والے. یہ محبت اور الفت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی نسبت سے مشرف فرمائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز روزی کی بھی پابندی کریں. یہ محبت نماز روزے میں پنہا ہے, یہ محبت اور خشیت ذکر و شکل میں پنہا ہے. مولانا ذکر شکل کریں گے اس خشیت میں اضافہ ہوگا, روشنی پیدا ہوگی. اور اگر خالی محبت کرتے رہیں, نہ اللہ کا ایک ذکر نہ کریں نہ رسول کا ذکر کریں, وہ محبت کہاں سے اجاگر ہوگی. اس محبت کے اجاگر ہونے کے لیے ذکر اللہ کی بھی ضرورت ہے, تلاوت کلام اللہ کی بھی ضرورت ہے, نماز کی بھی ضرورت ہے. اس وجہ سے اعمال صالحہ جب بندہ کرے گا تو باطنی چیزیں ابھر کے سامنے آئیں گی, اور جب ظاہری عمل نہیں کرتے تو باطنی عمل کیسے آئے گا سامنے. اس بنا پر اللہ کی محبت اور نسبت کے لیے اللہ کا ذکر کرو. بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر کیجیے, دیکھیے محبت ابھار کرتی کہ نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے زبانی تم ذکر جو کر رہے ہو اور اللہ دل میں اطمینان ڈال رہا ہے. معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کا یہ اثر ہے. تلاوت کرتا آدمی, اسے آدمی رونے لگتا ہے, اس پر گریہ ساری ہوتا ہے, تو کہ کلام میں اثر ہے, اللہ کا کلام ہے. اس بنا پر اس کے رونے سے, اس کے پڑھنے سے گریہ بھی طاری ہوتا ہے. تو جب پڑھا تب تو گریہ طاری ہوا, ذکر کیا تب تو تم کو سکون معلوم ہوا. تو اس کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ظاہری اعمال کو ہم اختیار کریں. جب ظاہری اعمال اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اندرونی حالات کو بدلے گا اور اپنے قریب کرے گا. اس وجہ سے یہ تصوف ہے, یہی سلوک ہے اور یہی خانقاہ جس کے لیے آنا جانا لگا ہوا دنیا میں, اسی چیز کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو وقت دیا ہے اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے, اپنی نسبت پیدا کرنے کے لیے, اپنی خشیت پیدا کرنے کے لیے وقت دیا اللہ نے. وہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ ذکر اللہ سے پیدا ہوگی, تلاوت کلام اللہ سے پیدا ہوگی, بزرگوں کی صحبت سے پیدا ہوگی, قرآن پاک کی تلاوت سے. فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے قلوب زن آلود نہ ہوتے, اگر لوگوں کے قلوب زن آلود نہ ہوتے تو کلام اللہ کی تلاوت سے سحری نہ ہوتی. ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے موجود. اس بنا پر ہمارے حضرت صاحب بڑے انداز پڑھتے ہیں,
بڑے انداز سے سرمدی نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں یہ ہے حضرت ماشاء اللہ صاحب حضرت صاحب ایسے پڑھتے تھے نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے اللہ کا کرام بہت بابرکت ہے بہت با حیثیت روح با تاثیر ہے حضرت امداد اللہ صاحب بیمار ہوئے مکہ معظمہ میں تھے تو کہا حافظ صاحب جو تلاوت کرتے تھے تراویح میں قرآن سناتے تھے اسے نے کسی نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب یہ آج بیمار ہیں ذرا خواہشیں کم ہی پڑھیے گا دھیرے سے کہہ دیا تو بیچارے نے ایک بار بجائے 1.5 بار پڑھا مجھے حضرت حاجی صاحب نے کہا کہیے حافظ صاحب آپ کی طبیعت کوئی آسان ہے کیا کہا نہیں حضرت میری طبیعت ٹھیک ہے مجھ سے تو یہ کہا گیا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے جس کی بنا پر میں نے مختصر کیا کہا آپ نے بڑا نقصان کیا آپ نے بڑا نقصان کیا مجھ کو جو قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یاد ہی رہتا ہے میں بیمار ہوں آپ نے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی حال حضرت شاہ اللہ صاحب کا بھی یہی حال حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا بھی یہ حال تھا یہ حضرات کا اللہ ہم لوگوں کو بھی ان احوال سے متصف فرمائے یہ اللہ کی محبت ہی سے جب محبت ابھارتی ہے محبت خود تمہیں آداب محبت سکھا دے گی بہت مشہور ہے ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر محبت اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت فرض عین ہے صاحب فتح الباری لکھتے ہیں وہ محبت اللہ علی قسم ہے وہ محبت الرسول ایضا محبت رسول کی بھی یہی حیثیت ہے صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ جو خصوصی چیزیں قلبی چیزیں ہیں اس سے بھی ہم کو آشنا فرمائے کچھ ظاہری چیزوں کو تو سمجھ لیا چاہے عمل نہ ہو یہ تو سنا بھی نہیں ہے کوئی نہیں بیان کرتا اس بنا پر پوری دنیا میں اسی کو سننے کے لیے بلاتے ہیں یہ نہیں باتیں سننے کے لیے اور سب تو ہو ہی رہا ہے بیان اس بنا پر بیان بھی میں کرتا ہی رہتا ہوں اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھتا ہوں کہ جو بیان کر رہا ہوں باقی وہ نعمتیں تم کو بھی حاصل ہیں یا نہیں دعا کرتا ہوں اے اللہ اپنی محبت دیجیے اپنی معرفت دیجیے الہی مقصود من تو ہی آپ مقصود ہیں آپ کی رضا مقصود ہے محبت اور معرفت ہم کو دیجیے بہت ضروری ہے مولانا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باطنی چیزوں سے بھی مناسبت پیدا کرے اس کی طلب پیدا کرے یہ چیزیں آئیں انشاءاللہ دنیا میں نور پھیل جائے آج ان چیزوں سے بالکل ہم کورے ہیں جانتے بھی نہیں کہ باطن کوئی چیز ہے اندر کوئی چیز ہے کچھ نہیں جانتے خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو معلوم ہے باطنی گناہ ہوتے تب تو کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو معلوم ہوا کہ ظاہری گناہ جیسے ہیں ویسے باطنی گناہ جب آپ کو معلوم ہوا تب تو چھوڑیے گا آپ کو پتہ ہی نہیں باطنی گناہ کیا ہے تکبر ہے ریا ہے عجب ہے نفاق ہے شرک ہے یہ سب باطنی گناہ ہے جس طرح ظاہری گناہ کو چھوڑنا ہے زنا سود اسے باطنی گناہ جو ہے ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی اللہ ہم سب کو اسی توفیق دے عافیت دار عطا فرمائے یہ باتیں بھی سننا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ نہیں جانتے سب جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس 8-10 سال کے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واس کہہ رہے تھے 8-10 سال شکر ابھی 8-10 سال کے تھے اور فرما رہے تھے ان کو سکھا رہے تھے وَإِذَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جب کوئی مدد طلب کو اللہ سے مدد طلب کیا کرو بہت عزیز مشہور ہے مولوی لوگ جانتے ہیں جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو
کتنے ہزار آدمی کا مجمع تھا مصر میں. انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کے لڑکے سے توکل کی تعلیم دے رہے ہیں. 8-10 سال کے لڑکے کو توکل کی تعلیم دے رہے ہیں. آج تم لوگ 70 سال کے ہو توکل کے معنی بھی نہیں جانتے. مصر میں 20-30 40 50 ہزار کے مجمع میں کیا ہوتا ہے. 10 سال کے لڑکے کو تعلیم دے رہے ہیں کس چیز کی؟ توکل کی, اللہ سے قناعت کی. اور آج تم 70 سال کے عمر 70-80 سال کے وہ بھی نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا. میں اس وقت 70-80 سال کا تھا, میں 80 سال وہ بھی نہیں جانتے. یہ ہمارا دین جو چلا ہے ظاہر و باطن کو لے کے چلا ہے. ہم نے ظاہر کو تو کسی درجے میں لیا, باطن کو تو چھوڑ ہی دیا ہے, اس کے منکر ہو گئے. بہت سے لوگ اس کو مانتے ہی نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیثیں کیا کہہ رہے ہیں, مشائخ خود محدثین کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کو اپنے ایک ٹانگ کو رہنا ہے, کچھ نہیں. وہاں چلو گے تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور باطنی گناہوں کو بھی بچنے کی توفیق دے. ہم کو ظاہر کا جیسے یقین ہے, باطن کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ باطن بھی, اندرونی بھی کوئی چیز ہے. ہر چیز میں باطن ہے, اسی کی باطن نہیں ہے ظاہر میں. اس بنا پر ان چیزوں کا اقرار اگر ہم لوگ نہیں بیان کریں گے, مولانا کون بیان کرے گا؟ سب نے اللہ ماشاءاللہ چھوڑ دیا ہے. مطلب پوری دنیا میں جاتا ہوں, چھوڑ دیا ہے. میں وہاں بھی بیان کرتا ہوں, کینیڈا میں بھی بیان کرتا ہوں, لندن سے جاتی ہے, وہاں بھی بیان کھل کے بیان کرتا ہوں کہ تم اس سے کورے ہو, نہیں جانتے کیا ہے, کورے ہو. جب نہیں ہے تو بس کھل کی رہے گی, تمہاری بدباطنی باقی رہے گی. اور مسلمان جو اتباع کریں گے ان کے وہ بھی اسی میں رہیں گے. اور جو لوگ اس کو برا سمجھیں گے کہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہے, سنت نبویہ کے برعکس ہے, تو ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی. آج کچھ لوگ تو ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں, اس کی بنا پر دنیا قائم ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کی بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی سمجھ دیں گے, عمل بھی دیں گے, اپنا قرب بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز. اتنی پر میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالی ان باتوں کو مجھے بھی, میرے اولاد کو بھی, میرے منتسبین کو بھی, میرے مریدین کو بھی ان باتوں کی سمجھ, باطن کی اصلاح, دل کی اصلاح کو بھی ضروری سمجھو. لا ينفع مال ولا بنون, لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تمہاری یہ مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گی, مگر جو سلیم دل لائے گا وہی اسی کی وقت ہوگی. ہے کہ قرآن ہے, کہتا ہے, صحیح پڑھا ہے میں نے, لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو قلب سلیم, نروگا قلب سلیم حضرت شکرین نے ترجمہ کیا ہے, نروگا جس میں روگ نہ ہو, جس قلب میں نفاق نہیں ہے, شرک نہیں ہے, کبر نہیں ہے, وہ سلیم قلب ہے. لا ينفع مال ولا بنون, نہ تمہاری اولاد کام آئے گی, نہ تمہارے اموال کام آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں, مال جاتا ہے, اولاد جاتی ہے, اعمال جاتے ہیں. 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں, اولاد بھی ہے, اموال بھی. اس کی بڑی تشریح ہے. اعمال روک لیے جاتے ہیں. اگر تم نے اموال کیے ہیں تو اس وقت کام آئیں گے, اعمال نہیں تو مال تو چلی آیا, اولاد چلی آئی, اعمال ہے ہی نہیں ہے, کیا ہوگا؟ جہنم رسید ہو جاؤ گے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو قلب سلیم لے گیا ہے, نروگا. عمدہ ترجمہ ہے, شادی نہ بولا جاتا ہوں, نروگا. شوال نے ترجمہ کیا, اگر دیکھ لیجیے گا ذرا سا. کوئی دل کام نہیں آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, لیکن جو نروگا قلب لے کے آئے گا اللہ کے سامنے وہی کام آئے گا.
روگ اس کے اندر نہیں ہے، کفر کا روگ نہیں ہے، نفاق کا روگ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے قلوب کو پاک و صاف فرما دے۔ بہت عمدہ دعا ہے، حضرت صدیق صاحب نے پوچھا حضرت سے، یہ دعا بتائی، اللہم طہر قلبی عن غیرک، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے غیر سے پاک کر دیجیے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی۔ اے اللہ ہمارے دل کو پاک و صاف کر دیجیے، اپنی محبت سے سرشار کر دیجیے، اپنی خشیت سے لرزہ پر اندام کر دیجیے۔ یہ ہے میرے دوستو طریق، یہ سلوک، اور یہ بزرگی، اور یہ ہمارے بزرگوں کا خاص راستہ۔ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اس کے برکات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم کو نواز دے۔ اس بنا پر بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کتنے سال پر پھر بیان کرنے، اس وجہ میں نے بیان کر دیا، ذہن میں زیادہ مضمون نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ معلوم کب آنا ہے، پھر بیان کرنے، کل بھی بیان کرنا ہے، بمبئی میں بیان کرنا ہے، آج بھی بیزا جاؤں مسجد بڑودہ میں ہزار آدمی تھے، اس میں بیان ہی کیا، میں نے بہت کھل کے بیان کیا ہے، یہاں بھی بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو بھی قبول فرمائے، خود مجھے بھی عمل کی اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے، عورتوں کو بھی، جو مردوں کے لیے ضروری ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مردوں کو اگر کبر اور بڑائی منع ہے تو عورتوں کو یہ جائز تو نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان کو بھی تواضع اختیار کرنا چاہیے، انکسار اختیار کرنا چاہیے، ان کو بھی عجب سے بچنا چاہیے، کبر سے بچنا چاہیے۔ جیسے مرد مکلف ہیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح کے، اسی طریقے سے عورتوں بھی مکلف ہیں کہ اپنی اصلاح کریں، کبر نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، یہ سب چیزیں عورتوں بھی ان چیزوں کے مکلف ہیں۔ بس دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو ان تعلیمات نبویہ اور قرآنیہ پر عمل کی توفیق دے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے، جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو درست فرما دے، ہمارے قلوب کو سنوار دیجیے یا اللہ، ایمانی صفات ان کے اندر پیدا کریے، کفر اور شرک، یہودیت، نصرانیت سے اللہ قلب کو پاک و صاف و مجلہ فرما دیجیے یا اللہ، ہر کسی کی خیر اور بھلائی ہمارے قلوب میں عطا فرمائیے یا اللہ، جتنی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک کو دور کر کے یا اللہ ایمانی نور اس کی جگہ پر پیدا فرما دیجیے۔ گھروں میں جو اختلاف ہے، منازعات ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے جس کی بنا پر منازعات ہے۔ اگر ایمان رہے تو اپنے ایمان مومن بھائی کی قدر کرے، اس کی مدد کرے، اس کی اعانت کرے، نہ کہ دشمنی کرے۔ اس بنا پر دنیا اپنے لوگوں سے بھی پریشان ہے، غیروں سے زیادہ اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے پریشان ہے، جیسے غیروں سے پریشان اپنوں سے بھی پریشان ہے۔ اس بنا پر اللہ سے دعا کرو یا اللہ، لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا الی عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور فرما رہے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گھڑی نہیں کتنی دیر ہوا، اس سے زیادہ بول نہیں سکتا، چل نکالے